کتنا اپنی دینی تشنگی کو بجھا سکیں۔ اسی لیے بلا تاخیر میں معزز و مکرم حد العزیز اور صوبہ کرناٹک خصوصاً ہمارے اس علاقے کے داعیہ دین نرم مزاج جناب ثناء اللہ عمری ندیری حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہم سامعین کو اپنے علم و حلم سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ جناب کا عنوان سیرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ جناب ثناء اللہ صاحب ہمارے درمیان۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، انسانی کمالات دو طرح کے ہیں۔ کچھ کمالات کسبی ہیں جو علم اور عمل کے ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عبادت میں جد و جہد کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ کمالات ایسے ہیں جو وہابی ہیں، جو علم اور عمل سے حاصل نہیں کیے جا سکتے، عبادت میں جد و جہد کر کے حاصل نہیں کیے جا سکتے، جیسے نبوت اور رسالت ہے۔ آدمی علم اور عمل کے ذریعے سے نبی نہیں بن سکتا ہے، عبادت میں جد و جہد کر کے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح صحابیت یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی ہے۔ علم اور عمل کے ذریعے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، عبادت میں جد و جہد کر کے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سارے لوگوں کے دلوں میں سب سے پاکیزہ دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا،
نبی بنا کر کے مبعوث کر دیا. ثم نظر فی قلوب العباد، پھر سے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں کو پرکھا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اس نے صحابہ کے دل کو لوگوں کے دلوں میں سب سے پاکیزہ پایا. اللہ نے انہیں نبی کا وزیر بنا دیا. تو صحابیت یہ کسبی نہیں ہے، علم اور عمل کے ذریعے سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، یہ محض عطائے ربانی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا تصبوا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں نبی کے صحابہ کو گالی نہ دو. فلا مقام احدہم ساعتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک گھڑی تمہاری عمر بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے. اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے سارے کے سارے صحابہ اکرام عدول ہیں، قابل اعتماد ہیں، بھروسہ مند ہیں. ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، اگر تم کسی کو دیکھو وہ صحابہ کی تنخیص کرتا ہو، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہو، جان لو وہ آدمی بے دین ہے، وہ زندیق ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کی وجہ یہ ہے لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک برحق پیغمبر ہیں. قرآن مجید برحق کتاب ہے. قرآن کو اور نبی کی سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں. صحابہ کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے. یہ لوگ صحابہ اکرام پر تان اور تشنیع کر کے دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جب صحابہ اکرام پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا تو جو دین صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے اس دین پر سے بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. صفت عدالت میں سارے صحابہ اکرام یکساں ہونے کے باوجود سارے صحابہ عدول ہیں، قابل اعتماد ہیں، بھروسہ ہیں. صفت عدالت میں سارے صحابہ اکرام یکساں ہونے کے باوجود ان کے مقام اور مرتبے میں اختلاف پایا جاتا ہے. سارے صحابہ اکرام ایک درجے کے نہیں ہیں. فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کرنے والے صحابہ افضل ہیں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابہ سے. فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں یا فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سب سے افضل ترین وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ہے ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا. صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں میں سب سے افضل ترین صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی. ایک دفعہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے ما تعدون اہل بدر فیکم، تم اہل بدر کو کیسے دیکھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بدری صحابہ ہیں یہ مسلمانوں میں سب سے افضل ترین ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا فرشتوں میں جن فرشتوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی وہ سارے فرشتوں میں افضل ترین ہیں. اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ سے کہا تھا اعملوا ما شئتم، جو چاہو سو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. بدری صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابہ وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر
فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل ترین صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کو سن کر کے دل دہل گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واعظ کو سن کر ایک شخص عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول یہ کسی الوداع ہونے والے کا خطاب ہے، آپ ہمیں اس موقع سے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ نے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی، ساتھ ہی مسلم حکمرانوں کی اطاعت کی وصیت کی، اور آگے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، اے لوگوں تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کے دور میں کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی، اختلاف کے دور میں میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، میری سنت کو لازم پکڑو، اور ساتھ ہی خلفائے راشدین کی سنت کو جو کہ ہدایت یافتہ ہیں انہی داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لینا۔ خلفائے راشدین میں سب سے افضل ترین صحابہ ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی، ابو بکر و عمر، میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی سیرت آج ہم معلوم کر رہے ہیں، جن کے فضائل ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ خود عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے یا خیر الناس بعد رسول اللہ۔ ابو بکر سے کیسے مخاطب ہوتے تھے؟ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین انسان۔ خود عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو اوزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، اگر ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر کے وزن کیا جائے اور سارے زمین والوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر کے وزن کیا جائے تو کس کا ایمان بھاری اور وزندار ہوگا؟ کس کا ایمان وزندار ہوگا؟ کہا سارے زمین والوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہے، دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا ایمان ہے، فرمایا ابو بکر کا ایمان بھاری اور وزندار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ شخصیت تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ محمد بن الحنفیہ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ یہ شہادت ہے کن کی؟ اہل بیت کی شہادت ہے۔ محمد بن الحنفیہ نے اپنے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کیا کہا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی سب سے افضل ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ سے، سیدہ عائشہ سے۔ پوچھا مردوں میں کون؟ مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، سیدہ عائشہ کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے نبی محبت کرتے ہوں، کیا ہم ان سے محبت نہ کریں؟
اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کے صحابہ سے محبت کریں، بالخصوص ابو بکر سے محبت کریں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا کرے، اس لیے کہ انسان جن سے محبت کرتا ہے نا ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ چونکہ آج ہمارے بچے صحابہ سے محبت نہیں کرتے، وہ کسی فلم اسٹار سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی کھلاڑی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اگر آپ کے بچوں کے دل میں صحیح معنوں میں صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے تو آپ کے بچے کوشش کریں گے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اب سوال یہ ہے مختصر طور پر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، موقع نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ مشہور صحابی ہیں، نبی کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے اس روئے زمین کے۔ کسی کو نام معلوم ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن عثمان۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ بن عثمان۔ ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کے متعدد القاب ہیں، آپ کے متعدد القاب ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے عتیق اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ٹائٹل، ایک لقب کیا ہے؟ عتیق اللہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ آپ نے ابو بکر سے مخاطب ہو کر کے کہا انت عتیق اللہ من النار، تم جہنم سے تم جہنم کی آگ سے اللہ کے آزاد کردہ ہو، یعنی اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ عتیق اللہ، ایک ٹائٹل ابو بکر کا کیا تھا؟ عتیق اللہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف ٹائٹل صدیق ہے۔ کیا ہے؟ صدیق ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، اس میں جنبش پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے کہا اے احد ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ سیم اسی طرح کا واقعہ ہرا پہاڑ میں بھی پیش آیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ہرا پہاڑ پر موجود تھے۔ ہرا پہاڑ پر آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے۔ ہرا پہاڑ لرزنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا پہاڑ سے کہا اے ہرا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے۔ صدیق سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اور پھر بقیہ سب شہداء ہیں، بقیہ سب شہداء ہیں۔
گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی جو ہر بہر پوری ہوئی۔ عمر شہید کر دیے گئے، عثمان شہید کر دیے گئے، طلحہ زبیر شہید کر دیے گئے، سعد بن ابی وقاص شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج کے سفر سے لوٹے، مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں اسراء اور معراج کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے جب اسراء کی تفصیلات رکھی، کہا کہ میں راتوں رات بیت المقدس کا سفر کر کے لوٹا ہوں۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی راتوں رات مکے سے بیت المقدس کا سفر کر کے لوٹ جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مشرکین کو ایک اچھا موقع ہاتھ لگا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ابو بکر جانتے ہو یہ جو تمہارا ساتھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ محمد کا دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ راتوں رات بیت المقدس کا سفر کر کے واپس مکہ لوٹ گیا ہے۔ ابو بکر نے کہا کیا یہ بات میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ مشرکین نے کہا ہاں یہ بات تمہارے ساتھی نے کہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں تو ان کی اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے صدیقیت۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ماننا نہیں ہے جس کو ہماری عقل قبول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی تصدیق کی ہے، گرچہ وہ باتیں وقتی طور پر ہمارے عقل میں نہ آئیں، مقام صدیقیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی جائے۔ اسی واقعے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا پڑ گیا تھا؟ صدیق پڑ گیا تھا، نبی کی تصدیق کرنے والے۔ اور انبیاء اکرام کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے نا۔ دلیل ابو بکر صدیقین کے سردار ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے گا، کن کے ساتھ ہوگا؟ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے بعد صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کے بعد خلافت کے حقدار صدیق ہی ہو سکتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہ نے کن پر اپنا انعام کیا تھا؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ تو سورہ فاتحہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد خلافت کا اگر کوئی حق رکھتا ہے تو وہ صدیق خلافت کا حق رکھتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ٹائٹل کیا تھا؟ صدیق تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزید ایک ٹائٹل جو کہ قرآن نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ صاحب۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم نبی کی مدد نہ بھی کریں تو اللہ اپنے نبی کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، ان دونوں میں کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جو ایک اہم ترین شرف حاصل ہوا صحابہ اکرام کی جماعت میں، وہ ہے سفر ہجرت میں نبی کی رفاقت. سفر ہجرت میں نبی کی رفاقت بڑا عظیم شرف. قریش دار الندوہ میں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے تیار کر رہے تھے. آپ کی قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی. جبریل آئے، ہجرت کی اجازت دے دی. دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی. آپ چہرے پہ کپڑا ڈالے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. کہا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اس سفر ہجرت میں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا رفیق سفر بنا لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر، تم اس سفر ہجرت میں میرے رفیق ہو، تم اس سفر ہجرت میں میرے رفیق ہو. یہ سننا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، خوشی کے آنسو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس واقعے سے قبل تک نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. پہلی دفعہ میں نے اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا، تب پتا چلا کہ آنسو صرف غم کے نہیں ہوتے ہیں، آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں. تو سفر ہجرت میں نبی کی رفاقت نصیب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری کے ساتھ، خلیل کے ساتھ نکلے. غار ثور میں آپ نے پناہ لی. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ابو بکر کی وہ رات جب انہوں نے نبی کی رفاقت میں غار ثور میں گزاری تھی، وہ آل عمر کی ساری راتوں سے بہتر ہے. ابو بکر کی ایک رات، ابو بکر کی ایک رات، آل عمر صرف اکیلے عمر نہیں ہے بلکہ عمر کے تمام خاندان کی راتوں سے بہتر ہے اکیلی وہ رات. جب ابو بکر کی اکیلی رات آل عمر کی ساری راتوں سے بہتر ہے تو پھر ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی ایک رات کا مقابلہ آل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری راتیں نہیں کر سکتی، تو درجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنا اونچا مقام اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. اللہ نے کہا الا تنصروہ، اگر تم مدد نہ کرو تو کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں شہر سے نکال دیا تھا. ثانی اثنین، ان دونوں میں کا دوسرا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا. صاحب سے مراد کون ہے؟ ابو بکر ہیں. تو گویا قرآن نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کی شہادت دی ہے. جو ابو بکر کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے. وہ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا لا تحزن، ابو بکر ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مشرکین پیچھا کر کے غار ثور تک پہنچ گئے تھے. بس اگر وہ اپنے پیروں کی طرف نگاہ ڈال دیتے تو نبی اور ابو بکر کو ڈھونڈ لیتے. ابو بکر ڈر گئے. کہا ڈرو نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، جب آپ نبی بنائے گئے، نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینی شروع کر دی. سب سے پہلے آپ نے جنہیں توحید کی دعوت پیش کی وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توحید کی دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر کا انتخاب کیا. آپ نبی بنا دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی حکم بھی دے دیا گیا ہے تبلیغ دین کا. دعوت کا آغاز کس سے کرے؟ آدمی دعوت کا آغاز اس سے کرتا ہے جسے اسے سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کسے دعوت دی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی.
بلا کسی تردد کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی دعوت دی سب نے غور و فکر کیا، تھوڑا سا سوچا، تردد کیا اس نے، سوائے ابو بکر کے۔ جیسے ہی میں نے ابو بکر کو دعوت دی دوسرے ہی لمحے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا اٹھائے ہوئے آئے، ان کے گھٹنے نظر آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک کیفیت دیکھی، کہا اما صاحبکم فقد غامر، یقیناً تمہارے ساتھی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ کیفیت دیکھ کر کے پہچان گئے کچھ تو بات ہے، کپڑا اٹھائے آ رہے ہیں، گھٹنا نظر آ رہا ہے، اما صاحبکم فقد غامر، یقیناً کسی سے جھگڑا ہوا ہے ان کا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے اور خطاب کے بیٹے کے درمیان کچھ بحث اور تکرار ہو گئی، میں نے انہیں ناراض کر دیا۔ بعد میں نے عمر بن خطاب سے معافی مانگی، مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، میں نے ان سے معافی کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ 3 دفعہ آپ نے دعا دی۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا۔ ابو بکر کی تلاش میں نکلے، گھر گئے تو معلوم ہوا کہ ابو بکر گھر پر نہیں ہے، سیدھا نبی کی خدمت میں پہنچ گئے ابو بکر کو تلاش کرتے کرتے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عمر پر پڑی، ابن الخطاب پر پڑی، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کی یہ کیفیت دیکھ کر کے ابو بکر ڈر گئے عمر سے متعلق، گھٹنوں کے بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، کہا اللہ کے رسول زیادتی میری طرف سے ہے، عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کے رسول زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ اکثر لوگوں کا رویہ کیا تھا، رد عمل کیا تھا، سب نے میری تکذیب کی، سب نے مجھے جھٹلایا، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ کیا تم میرے خاطر ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے خاطر ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی کی طرف سے کوئی اذیت اور تکلیف لاحق نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں نبی کتنی محبت کرتے تھے ابو بکر سے۔ آپ نے ہی کہا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں انسانوں میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو کس کو اپنا خلیل بناتا؟ کس کو بناتا؟ ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اے لوگوں، اللہ نے تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ ابو بکر اچھے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، ہر خیر کے کاموں میں آپ کا اپنا حصہ ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائمہ، آج روزے سے کون ہے؟ آج روزے سے کون ہے؟
من اصبح منکم اليوم صائما. صحابہ کی اتنی بڑی مجلس ہے، صرف اکیلا ہاتھ اٹھا تو کن کا؟ ابو بکر کا. کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں. پھر آپ نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ کس کا ہاتھ اٹھا؟ ابو بکر کا. کہا اللہ کے رسول میں نے جنازے میں شرکت کی ہے. پوچھا آپ نے من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سب صحابہ خاموش. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. پوچھا آپ نے من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ آواز اکیلے ابو بکر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. اگر یہ صفات، اگر یہ کوالٹیز کسی انسان میں جمع ہو جائیں، اگر وہ کسی دن یہ 4 کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا. مجتمعنا فی امرئ، اگر کسی دن یہ 4 کام کسی انسان میں جمع ہو جائیں، اگر کسی ایک دن کوئی مسلمان ان 4 کاموں کے کرنے کا اہتمام کر لیں ضرور وہ جنت میں جائے گا. ہر خیر کے کام میں ان کی ساجھیداری، ان کی حصے داری. صرف حصے داری ہی نہیں ہے بلکہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے. غزوہ تبوک کا واقعہ جانتے ہیں نا؟ انتہائی مشکل ترین حالات میں یہ جنگ لڑی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی. ان دنوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا. کہا کہ آج مجھے موقع ہے ابو بکر سے سبقت لے جانے کا، چونکہ بہت زیادہ مال ہے. آج میں اللہ کی راہ میں ابو بکر سے زیادہ مال خرچ کر کے ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، ابو بکر سے سبقت کر جاؤں گا. چنانچہ اپنے مال میں کا آدھا مال، آدھا سرمایہ نبی کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہو گئے. پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے ما ابقیت لاہلک، کیا چھوڑا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول اسی کے مثل آدھا میں نے چھوڑا ہے، آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد ابو بکر آ گئے، سارا مال لے کر کے، سارا سرمایہ لے کر کے، ساری جمع پونجی لے کر کے حاضر ہو گئے. نبی نے ابو بکر سے پوچھا ما ابقیت لاہلک، کیا چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا جھاڑو مار کے لے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ اکبر. اس موقع سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا مجھے یقین ہو گیا اس واقعے کے بعد کبھی میں ابو بکر سے کسی نیکی میں سبقت نہیں لے جا سکوں گا. قیامت کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں، ہے نا؟ 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کر دیا اسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا، صوم کا اہتمام کرنے والا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا مجھے امید ہے روز قیامت تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے روز قیامت
جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، ہر دروازے پر معمور فرشتے کی خواہش یہ ہوگی کہ ابو بکر ان کے دروازے سے ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہوں۔ یہ ابو بکر کا مقام ہے، یہ ان کا درجہ ہے، فضائل بے شمار ہیں ان کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب آپ کی وفات ہوئی، صحابہ اکرام کے باہمی اتفاق سے آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر کر دیے گئے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک موقع سے اس بات کے اشارات آپ نے دیے تھے کہ میرے بعد خلافت کے حقدار ابو بکر ہی ہو سکتے ہیں، آپ کے اشارات تھے۔ کبھی آپ نے واضحتاً یہ بات بیان کی، کبھی آپ نے اشارے اور کنایے سے بیان کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ لوگوں کی امامت کرنا چاہ رہے تھے۔ پوچھا کیا لوگوں نے صلاۃ پڑھ لی ہے، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ بتایا گیا نہیں، اللہ کے رسول یہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ میرے لیے پانی کا ٹب رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ٹب رکھا گیا تاکہ آپ غسل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو امامت کرنے کے لیے اٹھنا ہی چاہ رہے تھے، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ افاقہ ہوا تو پوچھا کیا لوگوں نے صلاۃ پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا نہیں، اللہ کے رسول لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ پانی رکھا گیا، غسل کیا آپ نے، پھر سے امامت کے لیے جانا ہی چاہ رہے تھے، پھر سے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کی امامت کرائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، سیدہ عائشہ وغیرہ نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بڑے رحم دل ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جائیں گے، آپ ابو بکر عمر کو کہہ دینا۔ کہا اللہ اور اس کے رسول اس بات کا انکاری ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ جو نبی کے حیات میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کا حقدار ہے، وہی آپ کی وفات کے بعد خلافت کا بھی حقدار ہے۔ تو صحابہ کے باہمی اتفاق سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر کیے گئے۔ آپ کی مدت خلافت انتہائی مختصر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی۔ ان 30 سال میں سے صرف 2 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تھے، صرف 2 سال۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جو ابتدائی جو سال تھے وہ بڑے مسائل سے گھرے ہوئے تھے۔ آپ ابھی خلیفہ منتخب کیے گئے تھے، ایک طرف تو فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، ایک طرف مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کئی طرح کے مسائل، کئی طرح کے فتنے وجود میں آئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایمانی قوت سے، صبر اور استقامت سے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ان اللہ اعز هذا الدین برجلین لا ثالث لہما، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عزت دی ہے 2 لوگوں کے ذریعے سے، ان کا کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اللہ نے 2 لوگوں کے ذریعے سے دین کو زندہ رکھا ہے، دین کو عزت دی ہے، دین کو سر بلندی عطا کی ہے 2 لوگوں کے ذریعے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو زرع فرماتے ہیں ان اللہ اعز هذا الدین برجلین لا ثالث لہما، اللہ نے اس دین کو عزت دی ہے 2 لوگوں کے ذریعے سے، ان کا کوئی تیسرا نہیں ہے۔ کون ہیں یہ 2 لوگ؟ کون ہیں یہ 2 جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کو سر بلندی عطا کی؟ ایک ابو بکر ہے، جب ارتداد کے فتنے نے سر اٹھایا
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی ایمانی حرارت کے ساتھ اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ ایک طرف تو کون ہو گئے؟ ابو بکر، اور دوسری شخصیت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب خلق قرآن کا فتنہ وجود میں آیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صبر اور استقامت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ تو غرض یہ رہی شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی سیرت سے متعلق بہت حد تک ساری باتیں نہیں ہیں، کچھ حصہ چیدہ ان کی سیرت کے مختلف پہلو جو ہیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہجرت کے 13ویں سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے وفات پائی۔ وفات کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی 63 ایئرز کی تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی صلاۃ پڑھائی۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو کہ خود انہی کی اہلیہ تھی، غسل دیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ وفات کے بعد جو رشتے زوجیت ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ بات باطل ہے، مردود ہے۔ تو بس یہی کچھ باتیں تھیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ان کے جو اوصاف ہیں اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں اس موقع سے اڑپی کی جمعیت اور ہنالہ کی جمعیت اہل حدیث کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے پروگرام میں مدعو کیا۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جزاکم اللہ خیراً و بارک فیکم۔